اب اس کی ابتدا فرمائیں. جی فرمائیے. مطلب ہمارے آئین میں جو قادیانوں کو کافی قرار دیا گیا ہے، ہاں قادیانوں کو جو کافی قرار دیا گیا ہے، جی تو دیوبندی کہتے ہیں کہ مفتی محمود کی وجہ سے یہ پیش آیا معاملہ، جی جی تو کیا ہے درست ہے؟ جی. اب یہ اتنا لمبا اس کا جواب بھائی، شاید دوسرے پھر کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں. ہوا یہ تاکہ ایک مسئلہ دوبارہ نہ آئے اور اس کو آپ حضرات ذہن نشیں فرما لیں. سب سے پہلے سن 53 میں یہ مسئلہ اٹھا قادیانیوں کا. اس سے پہلے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس میں ظفر اللہ خان جو انگریزوں کا خطابی یافتہ سر تھا وہ بھی اس میں موجود تھا، اور مسلم لیگ کے ایک بھرے اجلاس میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اس میں قادیانیوں کو شامل نہ کیا جائے اور یہ کافر. لیکن لیڈران بھی دنیا دار تھے، مانے نہیں، اور پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کی بدقسمتی کہ سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ بن گئے. جب وزیر خارجہ بنے، جناح صاحب کا انتقال ہوا تو سب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور یہ وہاں موجود تھا اور الگ بیٹھا ہوا تھا. صحافیوں نے نماز جنازہ کے بعد پوچھا کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کے اخبارات میں موجود. ہم اور آپ تو بڑا تکلف کرتے ہیں نا، دوسرے مذہب کے لوگ تکلف نہیں کرتے. اس نے 2 جواب دیے. اس نے کہا یا یہ سمجھو کہ کافر حکومت کا ایک مسلمان ملازم ہے، اور یا مسلمان حکومت کا ایک کافر ملازم، یا کافر حکومت کا ایک مسلمان ملازم. یہ جواب اس نے صحافیوں کو دیا. پھر اس کے بعد سن 53 میں تحریک چلی. بلا شبہ اس نے 1 لاکھ سے زائد آدمی شہید ہوئے. یہ معمولی بات نہیں تھی. پاکستان بننے کے بعد یہ جنرل اعظم خان جو مغربی پاکستان کا بھی گورنر رہا، مشرقی پاکستان کا بھی گورنر رہا، اس کو خواجہ ناظم الدین کا زمانہ تھا، اس کو لاہور اس کے حوالے کر دیا اور لاہور کو فوج کے حوالے کر دیا. اب یہ جب تحریک چلی تو اس وقت تحریک کے روح رواں علامہ ابو الحسنات صاحب تھے، اور یہ علامہ ابو الحسنات صاحب یہ علامہ دیدار علی شاہ صاحب کے لڑکے تھے. علامہ دیدار علی شاہ صاحب اسٹیج الور کے رہنے والے تھے اور اعلیٰ حضرت کے ہم اثر تھے. ان کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام علامہ ابو الحسنات، ایک کا نام علامہ ابو البرکات. یہ شاگرد تھے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اور چند اسباق انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بھی پڑھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے یہ 3 خلفاء تھے، علامہ دیدار علی شاہ صاحب، علامہ ابو الحسنات صاحب، علامہ ابو البرکات صاحب. یہ اس وقت روح رواں تھے سن 53 میں. اور علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ ابو الحسنات صاحب کے صاحبزادے حضرت اللہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، 8 یا 10 سال ہوئے ان کا وصال ہوا. علامہ ابو الحسنات صاحب تو کوئی 54 یا 55 کے قریب ان کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے تحریک چلائی. لاہور میں جب لاکھوں کا جلوس نکلا تو اعظم خان کے آرڈر سے جب آرمی نے گولی چلائی تو آپ کو تعجب ہوگا اس لاکھوں کے مجمع میں وہی لوگ زندہ رہے جو لاشوں کے نیچے دب گئے اور چپ چاپ سے پڑے رہے. جب لاشیں اٹھائی گئیں تو وہی لوگ زندہ ملے جو لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے. پھر دیکھیے جنرل اعظم خان ہمارے یہاں نوازی شاہ مغرب یہاں کا گورنر رہا،
ایوب خان کے زمانے مشرقی پاکستان کا بھی گورنر رہا. پھر اس نے ایک موقع پر غالباً 85 میں سعید آباد اور بلدیہ ٹاؤن سے اس نے MNA کا الیکشن لڑا. ہمارے لوگوں کا حافظہ بالکل نہیں. ایک تجربے کار جنرل، اور اس نے بڑی بھلائی کے کام بھی کیے ہوں گے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان میں. مشرقی پاکستان بڑا مقبول تھا. تو ہم نے جب اس نے الیکشن لڑا تو ایک بھرپور جلسہ ہم نے اس کے خلاف کیا. وہاں اس کا نتیجہ نکلا کہ بہت بدترین طریقے سے وہ ہارا. وہاں سے بتایا تو تمہارا قاتل ہے کم وقت جو الیکشن لڑنے کے لیے تمہارے پاس آ گیا. پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہو رہا تھا مسجد وزیر خان، ایک تاریخی مسجد تھی لاہور میں. اس میں جب آرمی نے گولی چلائی تو آپ اس وقت کے اخبارات پڑھیں، اہل سنت جماعت کے لوگوں کا خون اس میں ایسا بہہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے نالیوں سے. اتنا خطرناک وہ منظر تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، لوگ گرفتار کر لیے گئے. تقریباً سارے علماء گرفتار ہو گئے. ہم تو خیر بچے تھے، خالی دیکھ رہے. سب علماء گرفتار ہو گئے. اور گرفتار ہونے کے بعد میں مولانا عبدالستار خان نیازی اور مودودی صاحب کو ایک کتابچہ انہوں نے لکھا تھا. اس تعدیب میں دونوں کو اور علامہ خلیل احمد قادری، ان تینوں کو پھانسی کی سزا ہوئی. مودودی صاحب کو تو سعودی عرب نے مانگ لیا کہ بھئی یہ آدمی اگر آپ کو پسندیدہ نہیں تو ہمیں دے دیں. وہ ظاہر ہے آدمی انہی کا تھا تو ہمیں دے دیں گے. ایوب خان کیا کہتے ہیں وہ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل، انہوں نے نہیں دیا. اور مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا خلیل احمد صاحب، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اور آرمی نے اس تحریک کو دبا دیا اور تقریباً ساری جیلیں بھر گئی. جتنے اکابر علماء تھے ان کی جیل کے لیے سکھر کا انتخاب کیا اور وہ سکھر جیل میں رہے. علامہ ابو الحسنہ صاحب اتنے ذی علم آدمی تھے کہ دیکھیے آدمی کہیں بھی ہو علم و فضل اس کا تازہ ہو. علامہ ابو الحسنہ صاحب جتنے دن جیل میں رہے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی اور رہا ہونے تک انہوں نے 27 پاروں کی تفسیر مکمل کر لی، جو اس وقت بھی ضیاء القرآن اور دوسرے مطبعوں سے چھپی. اور اس کے بعد جب وہ ظاہر ہے کہ چھوٹ کر کے آئے تو کچھ ہی عرصے زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہوا تو وہ 3 پارے اس کے مکمل نہیں کر پائے. اور 27 پاروں کی تفسیر اب بھی چھپی ہے. یہ ان کا علم و فضل تھا کہ جیل میں جو لائبریری تھی اس سے مدد لی اور اپنی یادداشت اپنے علم و فضل پر انہوں نے بہرحال 27 پاروں کی تفسیر لکھی. اور اس زمانے میں یہ تو میں حوالے دے دوں آپ کو، ریکارڈ اب آپ تلاش کریں. ظہور الحسن بھوپالی صاحب ایک صحافی تھے، پھر اس کے بعد JUP کے ٹکٹ پر وہ MPA بن گئے. MPA بننے کے بعد وہ اپنے زمانے میں ایک رسالہ نکالتے، اس کا نام تھا افق. اس میں انہوں نے ایک کالم میرے ذمہ لگایا جو روحانی کالم تھا. لوگوں کے روحانی مسائل یا مذہبی مسائل کے جوابات میں دیا کرتا تھا. اس میں انہوں نے 1 یا 2 نمبر ختم نبوت کے نام سے نکالے. اور آپ کو تعجب ہوگا جتنے دندناتی ہوئے دیوبندی گھومتے ہیں جو ہمارے نمائش پر لکھا ہوا ختم نبوت، عالمی ختم نبوت کا دفتر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ٹاپ کے مولوی معافی مانگ کر کے باہر آئے. سب نے معافی مانگی، سب نے کہ صاحب ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. اور اس وقت یہ تھا جو معافی مانگے وہ چھوڑ دیا جائے، جو معافی مانگے وہ چھوڑ دیا جائے. سب سے بڑا تیز ترار تھا جناب غلام غوث ہزاروی، عبد الحکیم، سب نے معافی مانگ کر باہر آئے. اس وہ نمبر کسی کے پاس بھی اگر ریکارڈ میں ہو تو اس میں سب کے معافی نامے، بھوپالی صاحب کے ہاتھ کسی طرح فائل آ گئی، سب کے معافی نامے چھاپ دی. اور الحمدللہ ایک بھی سنی نے گورنمنٹ سے معافی نہیں مانگی، پوری سزا کاٹی. اور اس کے بعد جب گورنمنٹ نے چھوڑا تو نکل آئے. جیلر آن کر روز ان کو کہتا تھا مولانا 1-2 لائنیں لکھ کے دے دو، ہماری بھی جان چھوڑو، اپنی بھی جان چھوڑاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی وغیرہ. کسی نے معافی نہیں مانگی. اور مولانا اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جیل میں تھے. ان کے ایک بچے کا انتقال ہوا، جو جیلر خط لے کے آیا مولانا معافی مانگ لو اور چلے جاؤ. نہیں مانگی.
پھر اتفاق دیکھیے، جب امتحان ہوتا ہے بندے کا تو وہ بڑا سخت ہوتا. دوسرے بچے کا انتقال ہوا، جیلر پھر ان کے پاس آیا کہ مولانا معافی مانگ لو. انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ معافی کائے کی مانگے. یہ جو ختم نبوت پر ہم نے قرآنی آیتیں پڑھی یہ غلط تھی، یا جو ختم نبوت جو حدیثیں بیان کی وہ غلط تھی، یہ ہمارا نقطہ نظر ختم نبوت کا وہ غلط تھا. کسی نے معافی نہیں مانگی، اور سب کے سب ایک نارمل طریقے سے حکومت جب چھوڑا تو جب وہ باہر آئے، ٹھیک، اور چیمپئن بن گئے ختم نبوت کے. دوسرے لوگ بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہے ختم نبوت زندہ باد اور ختم نبوت عالم، یہ ختم نبوت کے چیمپئن بن گئے. اب آئیے، ایک مرتبہ طلباء کی ایک ٹرین جا رہی تھی ربوہ سے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے قادیان، یہ ہے گرداسپور مشرقی پنجاب میں. اور جب یہ لوگ نقل مکانی کر کے آئے تو اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر بنا یہاں ربوہ میں. جب ربوہ سے ٹرین نکلی تو نوجوان کالج وغیرہ کے کچھ ہو سکتا منفی نعرے لگائے. وہاں قادیانیوں نے گھیر کر کے اس ریل پر حملہ کیا. یہ غالباً ہے 73 کی یا 74 کے بالکل شروع کی بات. جب نعرے لگائے تو لڑکوں کو انہوں نے مارا، کچھ قتل ہوئے وغیرہ. اب اس کا ایک نیا ادھم قادیانیوں کا یہ کھڑا ہو گیا ایشو. اس ایشو کے کھڑے ہونے پر پھر کیا ہوا کہ پورے ملک میں جلسے ہوئے، کوئی نہیں بچا سوائے چیدہ چیدہ آدمی کی. یہ تو اللہ کی مہربانی کہ ہم نے کئی جلسے کیے، اور وہ آپ کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا. چونکہ پالیسی یہ تھی کہ جلسے کرنے میں پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے ورنہ تحریک دب جاتی. ہم نے جلسہ کیا اور پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھ جیسے آدمی کو تلاش کرنے. میری ایک مخصوص ٹوپی میں نے بغل میں دبائی اور نکل گیا چکما دے کر پولیس کو. اب ڈھونڈ رہی پولیس، بھائی کہاں ہے مولانا؟ مولانا غائب. صرافہ بازار کی مسجد میں نے فون کی، کسی کمبخت نے فون کر دیا پولیس کو. وہ چاروں طرف سے گھیرا اللہ، میں اس کا گھیرا توڑ کے نکل گیا. اور اسی طریقے سے آرام باغ میں جو باب الاسلام مسجد ہے وہاں جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ تھا. ساری پولیس نے مسجد گھیری، میں انہیں بھی چکما دے کر نکل گیا، کسی کے ہاتھ نہیں آیا اور پکڑا نہیں گیا آخری وقت تک. جبکہ سارے لوگ اس زمانے میں گرفتار ہو گئے، لیکن اس تحریک کو چونکہ جاری رکھنا. اب کیا ہوا کہ بھٹو صاحب کا زمانات ہونا مجبور کر دیا علماء نے بھٹو کے کو تحریک لائے. اب کیا ہوا، بھٹو صاحب آمادہ ہو گئے، اور سب سے بڑا کردار اس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا، اور دوسرا کردار علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کا. اب سنیے اس کی ابتدا کیسے ہوئی آئینی. اس وقت میں اسمبلی میں نہیں تھا، تو 70 کی اسمبلی تھی، میں تو 85 والی اسمبلی میں گیا. تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے جب بحث ہوئی قانون بننے کی تو پاکستان یہ طے ہوا کہ اسلامی نظریاتی ملک ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. ایک بات، اس کا صدر مسلمان ہونا چاہیے، وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے. اب بحث یہ چلی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. یہ تو طے ہونا کہ مسلمان سب اپنے آپ کو مسلمان کہلا، تو مسلمان کی تعریف طے ہونی چاہیے کیا. کوثر نیازی نے چیلنج کیا، جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں یہ سب جانتے کہ ڈھکے چھپے نہیں. کوثر نیازی نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ جناب میں دعویٰ کرتا ہوں اسمبلی میں کوئی متفقہ تحریک اور تعریف مسلمان کی پیش کر دیں کوئی، یہ مولویوں سے ہو ہی نہیں سکے گا. یہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے ایک مسلمان کی جامع تعریف پیش کی، اور جامع تعریف پیش کرنے کے بعد مسلمان کی تعریف میں یہ بات بھی شامل کی گئی جو حضور کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو قادیانی کی کئی کتابوں سے بتا دوں، کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں. اصل میں ختم نبوت خاتم کا معنی ہے مہر، ٹھیک ہے، تو حضور نے مہر لگا دی. کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا، مگر حضور کی اطاعت کر کے کوئی نبی بن جائے، حضور کا فیض لے کر نبی بن جائے، حضور کے کمالات کا مظہر بن کے کوئی نبی بن جائے، یہ ان کے نزدیک جائز ہے. مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام سے زیادہ حضور علیہ السلام کا کوئی مطیع فرما بردار بن سکتا ہے کائنات؟ جب وہ نہیں بنے تو آج کے دور میں یا 100 سال پہلے کوئی نبی کیسے بن سکتا؟ یہ ان کی تعریف. اس لیے اس میں کیا لکھا گیا تعریف میں، جو آئین میں بھی ہے، جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
یہ براکٹ میں اس کی وضاحت بھی کر دی گئی. تو سب سے پہلے جیت اس میں ہوئی کہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی. اب جب قادیانیوں کا مسئلہ چلا تو باضابطہ پھر ایک کمیٹی بنی قومی اسمبلی کی جس نے کئی مہینے اس کی سماعت کی، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس وقت جو سجادہ نشین تھا اس نے خط لکھا اسمبلی کو، اور اس نے یہ کہا کہ جناب یہ چونکہ مسئلہ ہم سے متعلق ہے تو ہمیں اپنے مذہب کی وضاحت کی، عقیدے کی اجازت دی جائے. کمیٹی نے اس کو بلا لیا. بلانے کے بعد میں اس نے اپنا 180 یا 70 صفحے کا محضر نامہ پڑھا، جس کو اسپیکر نے ایکسپنج کر دیا. اسمبلی کی زبان میں جب اسپیکر اس کو کل کر دے اس کی اشاعت نہیں ہوگی، کسی ہنگامے سے بچنے کے لیے اس کو ایکسپنج کر دیا جاتا کہ اس کی اشاعت نہیں ہوگی، کوئی اس کی اشاعت نہیں کرے گا. میں نے اپنے زمانے میں پوری کوشش کی. عبدالحمید جو تھے جتوئی، وہ بھی پاکستان بننے کے بعد سے نہ ممبر اسمبلی بن رہے تھے، میں ان سے ملا تو میں نے کہا آپ اس اسمبلی میں تھے. اب وہ ذرا آزاد خیال آدمی ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی حلف ولف کا کوئی اتنا پاس نہیں ہوتا، سمجھے؟ تو کہنے لگے میں دے دوں گا آپ کو. میں کئی دفعے ان کو یاد دلایا، کہنے لگے کیا کروں مجھے فرصت نہیں ملتی، میرے پاس محفوظ ہے، مگر وہ اسمبلی کے دوران یہ تک مجھے بیچارے نہیں دے پائے. کوشش کی ہوگی انہوں نے تو وہ ہمارے پاس نہیں. اس نے وہاں پڑھا. جو عام مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بلا وجہ انہیں کافر کیوں قرار دے رہے ہیں؟ زیادتی ان کے ساتھ میں. قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن، ہماری جیسی نماز. تو یہ ہمارے استاد علامہ اظہری صاحب نے بڑی اچھی ترکیب نکالی. اس کے محضر نامے پڑھنے کے بعد ایک تھا جناب سوالات کا وقفہ. ٹھیک، اس میں وہ جتنے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو علامہ اظہری صاحب نے مرزا ناصر محمود جو اس کا جانشین تھا وہاں آیا تھا قادیانی، اس سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے وہ آپ کے نزدیک کیا؟ انہوں نے کہا وہ کافر. اور ان کا تو بہت ہی خبیث، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ان کو بلا وجہ کے لوگ مسلمان یہ تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب تو ان کمبختوں کو کافر قرار دیا جائے. تو کبھی کبھی کوئی ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ ان دنیا داروں کی سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے صاحب، اور اس کو کافر قرار دے دیا. اسمبلی 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی کی مخصوص کمیٹی نے اس کو کافر قرار دے دیا. ٹھیک ہے صاحب. اب رہا یہ مسئلہ مشترکہ رہا اور تاریخ گواہ اسمبلی کا ریکارڈ. ایک قرارداد پیش کی تھی پیرزادہ نے، عبدالحفیظ پیرزادہ، یہ بھٹو صاحب کے وزیر قانون. ایک قرارداد مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی. اتنا دباؤ تھا کہ پیرزادہ کی قرارداد پاس نہیں ہوئی، نورانی صاحب والی قرارداد پاس ہوئی جو حملوں کی طرف سے تھی، وہ پاس ہوئی کہ اس کے مطابق آئین میں تبدیلی آئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، دیگر اور مسائل بھی تھے. تو اس آئین میں تبدیلی کے بعد پھر الحمدللہ ہم لوگوں کی کوششوں سے پاسپورٹ کے فارم میں بھی اس کو لکھا گیا. اگر آپ نے پاسپورٹ کا فارم بھرا ہو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حضور کے ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھنا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ قانون بن گیا، آئین میں تبدیلی ہو گئی. پھر آئین میں تبدیلی کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ تعزیرات پاکستان پر آیا. تعزیرات پاکستان الحمدللہ میں نے پڑھی، حالانکہ میرا تو کوئی وکیل نہیں ہوں، تعزیرات سے کوئی اتنا تعلق نہیں، لیکن بطور علم میں نے اس کو پڑھا. تو تعزیرات پاکستان کو اثر یہ پڑھا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا. اگر کسی قادیانی عبادت گاہ میں مسجد لکھی ہو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. قادیانی اسپیکر سے اذان نہیں کہہ سکتا کیونکہ شاعر اسلام ہے، جب وہ مسلمان نہیں، کسی گرجے یا یہودیوں سے اذان کی آواز تھوڑی آ سکتی، تو اس پر بھی سزا ہے. یعنی مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسلمانوں کی اذان نہیں کہہ سکتے. یہ کمبخت کیا کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے تھے، اس پر بھی 3 سال کی سزا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ازواج کے علاوہ
کسی خاتون کو ام المومنین کہے تو اس پہ بھی سزا. پھر اس کے جو خلیفہ تھے اس کو خلیفہ کہنے پر بھی پابندی لگی, اور ان خلیفہ جو مر گئے اس کو رضی اللہ عنہ لکھتے تھے, اس پر بھی 3 سال کی سزا. یہاں تک کہ قادیانی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مسلمانوں کا شعار تو بسم اللہ شریف نہیں لکھ سکتا. کوئی اگر ثابت کر دے کسی قادیانی نے کسی کو خط لکھا اور اس پر اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا, اس کو بھی 3 سال کی سزا. تو یہ سارا کام الحمدللہ اب رہا کہ کچھ لوگوں نے مل کے کیا یہ کام, تو اب آدمی کیا کرتا, سوچتا کہ بھائی چلیے صاحب یہ کریڈٹ ان کو مل گیا, مفتی محمود. یہ سارے وہ کام نہیں ہیں کہ یہ اس میں جو سزائیں کھائیں, جو مرے لوگ, جو شہید ہوئے, وہ سارا نقصان اہل سنت جماعت کا ہوا. اور اس میں علماء اہل 53 میں بھی غالب تھے اور اس وقت کی تحریک میں بھی گویا غالب. 53 میں بات تو بہت بری ہے, سب سے بڑی غداری مولوی احتشام الحق تھانوی نے کی. جو تحریک چلتی تھی خواجہ ناظم الدین کو یہ خفیہ ٹیلی فون کر کے اطلاع دیتا رہتا تھا کہ یہاں یہ ہونے والا, یہ ہونے والا, یہ ہونے والا. خود دیوبندیوں نے اس کو اس وقت لان تان اور ملامت کی. اور اس کے بعد جب یہ 74 کی تحریک چلی تو 2 سب سے بڑے باغی, ایک عبد الحکیم اور ایک غلام غوث ہزاروی, انہوں نے بھی اس تحریک سے بغاوت کی, جو مشہور 2 دیوبندی تھے اور یہ حکومت کو باخبر رکھتے تھے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ مولوی کوثر نیازی نے جو کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی, سمجھے صاحب, یعنی ضیاء الحق صاحب کی اور بھٹو کی گفتگو ہو رہی تھی ماشاءاللہ لگنے سے پہلے, اور اس میں اس نے پھر اس کے بعد تعلقات ختم ہو گئے, ماشاءاللہ لگ گیا, اس نے کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی. اور اپنے کالم میں کوثر نیازی نے سب کو ننگا کر دیا. انہوں کا دن بھر یہ لوگ رات میں جلسے کرتے, جب پولیس ان کا پیچھا کر دی تو میرے گھر میں آ کے چھپتے, میں میزبانی کرتا, کھانا میرے یہاں کھاتے, رات میرے یہاں گزارتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں, اندھیری اجالے میں چوکتے بھی نہیں. حکومت کے خلاف تحریک چل رہی ہے اور حکومت کے وزیر مذہبی امور کے یہاں رات گزار رہے ہیں تاکہ پولیس نہیں پکڑے. تو اب یہ کردار سب قربانیاں ساری اہل سنت کی ہے. اب چونکہ کاغذ ان کے ہاتھ میں, قلم, میڈیا ان کے پاس, یہ تو وہ ہے نقار خانہ, جس کی آواز زیادہ نکلے وہ جیت جاتا. ہم لوگ یہ ہیں کہ نقار خانے میں طوطی کا آواز, اس لیے یہ لوگ یہ کریڈٹ لے جاتے ہیں. ساری قربانی اہل سنت کی میں اس لیے کی تاکہ آپ کو اس تحریک سے اتنی واقفیت ہو جائے کہ اہل سنت و جماعت نے کیا کیا اس میں قربانی دی. سوال تو لمبا ہو گیا مگر آپ کے نوجوانوں کی نالج کے لیے یہ معلومات بہت ضروری تھی. چلیے اس کو اسی پر, ورنہ تو 1-2 گھنٹے کی تقریر ہے بھائی پوری. اور سن لیجئے گا اب ختم نبوت کی تقریر ہمارے شاید انٹرنیٹ پہ کہیں مل جائے گی آپ